بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مصنف شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آواز غلام مصطفیٰ سگے امام احمد رضا۔ سیرت کیا ہے؟ قدیمۂ محدثین و فقہائے مغازی و سیر کے عنوان کے تحت میں فقط غزوات اور اس کے متعلقات کو بیان کرتے تھے، مگر سیرت نبویہ کے مصنفین نے اس عنوان کو اس قدر وسعت دے دی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے وفات اقدس تک کے تمام مراحل حیات، آپ کی ذات و صفات، آپ کے دن رات اور تمام وہ چیزیں جن کو آپ کی ذات والا صفات سے تعلقات ہوں، خواہ وہ انسانی زندگی کے معاملات ہوں یا نبوت کے معجزات ہوں، ان سب کو کتاب سیرت ہی کے ابواب و فصول و مسائل شمار کرنے لگے۔ چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے تمام واقعات، کاشانہ نبوت سے جبل حیرا کے غار تک، اور جبل حیرا کے غار سے جبل ثور کے غار تک، اور حرم کعبہ سے طائف کے بازار تک، اور مکہ کی چراگاہوں سے ملک شام کی تجارت گاہوں تک، اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے حجروں کی خلوت گاہوں سے لے کر اسلامی غزوات کی رزم گاہوں تک، آپ کی حیات مقدسہ کے ہر لمحہ میں آپ کی مقدس سیرت کا آفتاب عالم تاب جلوہ گر ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین ہوں یا دوسرے صحابہ کرام، ازواج مطہرات ہوں یا آپ کی اولاد عظام ہوں، ان سب کی کتاب بے زندگی کے اوراق پر سیرت نبوت کے نقش و نگار پھولوں کی طرح مہکتے، موتیوں کی طرح چمکتے اور ستاروں کی طرح جگمگاتے ہیں، اور یہ تمام مضامین سیرت نبویہ کے شجرۂ خلد ہی کی شاخیں، پتیاں، پھول اور پھل ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ ملک عرب یہ بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے، چونکہ اس ملک کے تین طرف سمندر نے اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرہ کی طرح گھیر رکھا ہے، اس لیے اس ملک کو جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں۔ اس کے شمال میں شام و عراق، مغرب میں بحر احمر، بحر قلزم جو مکہ معظمہ سے بجانب مغرب تقریباً 77 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے، اور جنوب میں بحر ہند، اور مشرق میں خلیج عمان و خلیج فارس ہے۔ اس ملک میں قابل زراعت زمینیں کم ہے، اور اس کا کثیر حصہ پہاڑوں اور ریگستانی صحراؤں پر مشتمل ہے۔ علماء جغرافیہ نے زمینوں کی طبعی ساخت کے لحاظ سے اس ملک کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 حجاز، نمبر 2 یمن، نمبر 3 حضر موت، نمبر 4 مہیرہ، نمبر 5 عمان، نمبر 6 بحرین، نمبر 7 نجد، نمبر 8 احقاف۔ تاریخ دول العرب والاسلام، جلد نمبر 1 صفحہ 3۔ حجاز یہ ملک کے مغربی حصہ میں بحر احمر، بحر قلزم کے ساحل کے قریب واقع ہے۔ حجاز سے ملے ہوئے ساحل سمندر کو جو نشیب میں واقع ہے تہامہ یا غور پست زمین کہتے، اور حجاز سے مشرق کی جانب جو ملک کا حصہ ہے وہ نجد بلند زمین کہلاتا ہے۔ حجاز چونکہ تہامہ اور نجد کے درمیان
حاجز اور حائل ہے، اس لیے ملک کے اس حصہ کو حجاز کہنے لگے۔ دول العرب والاسلام جلد 1 صفحہ 4۔ حجاز کے مندرجہ ذیل مقامات تاریخ اسلام میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بدر، احد، خیبر، فدق، حنین، طائف، تبوک، غدیر خم وغیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر مدین تبوک کے محاذ میں بحر احمر کے ساحل پر واقع ہے۔ مقام حجر میں جو وادی القریٰ ہے، وہاں اب تک عذاب سے قوم ثمود کی الٹ پلٹ کر دی جانے والی بستیوں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ طائف حجاز میں سب سے زیادہ سردار اور سرسبز مقام ہے اور یہاں کے میوے بہت مشہور ہے۔ مکہ مکرمہ حجاز کا یہ مشہور شہر مشرق میں جبل ابو قبیس اور مغرب میں جبل قعقاع، دو بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اور اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور ریتیلے میدانوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا ہے۔ اسی شہر میں حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس شہر اور اس کے اطراف میں مندرجہ ذیل مشہور مقامات واقع ہے: کعبہ معظمہ، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، غار حرا، غار ثور، جبل تنعیم، جعرانہ وغیرہ۔ مکہ مکرمہ کی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ جدہ ہے، جو تقریباً 54 کلومیٹر سے کچھ زائد کے فاصلے پر بحر قلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہر سال ذو الحجہ کے مہینے میں تمام دنیا کے لاکھوں مسلمان بحری، ہوائی اور خشکی کے راستوں سے حج کے لیے آتے ہیں۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 320 کلومیٹر کے فاصلہ پر مدینہ منورہ ہے، جہاں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور 10 برس تک مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، اور اسی شہر میں آپ کا مزار مقدس ہے، جو مسجد نبوی کے اندر گنبد خضراء کے نام سے مشہور ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 4.5 کلومیٹر جانب شمال کو احد کا پہاڑ ہے، جہاں حق و باطل کی مشہور لڑائی جنگ احد لڑی گئی۔ اسی پہاڑ کے دامن میں حضور علیہ السلام کے چچا حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے، جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر مسجد قباء ہے۔ یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں ہجرت کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور اپنے دست مبارک سے اس مسجد کو تعمیر فرمایا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مدینہ منورہ کی بندرگاہ ینبی ہے، جو مدینہ منورہ سے 117 کلومیٹر کے فاصلے پر بحر قلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب میں کیوں؟ اگر ہم عرب کو کرۂ زمین کے نقشہ پر دیکھیں تو اس کے محل وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ 3 بر اعظموں کے وسط میں جگہ دی ہے۔ اس سے بخوبی یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہے تو ملک عرب ہی اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب مقام ہے۔ خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ پر
نظر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ، یورپ اور ایشیا کی 3 بڑی بڑی سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا تو ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو ان بر اعظموں میں پہنچائے جانے کے ذرائع بخوبی موجود تھے۔ غالباً یہی وہ حکمت الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپرد فرمایا۔ واللہ تعالی اعلم۔ عرب کی سیاسی پوزیشن۔ حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالت کا یہ حال تھا کہ جنوبی حصہ پر سلطنت حبشہ کا اور مشرقی حصہ پر سلطنت فارس کا قبضہ تھا، اور شمالی ٹکڑا سلطنت روم کی مشرقی شاخ سلطنت قسطنطنیہ کے زیر اثر تھا۔ اندرونی ملک بزعم خود ملک عرب آزاد تھا، لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ایک سلطنت کوشش میں لگی ہوئی تھی، اور در حقیقت ان سلطنتوں کی باہمی رقابتوں ہی کے طفیل میں ملک عرب آزادی کی نعمت سے بہرہ ور تھا۔ عرب کی اخلاقی حالت۔ عرب کی اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر بلکہ بد سے بدتر تھی۔ جہالت نے ان میں بت پرستی کو جنم دیا، اور بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کو تو ہم پرست بنا دیا تھا۔ وہ مظاہر فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے، اور خود ساختہ مٹی اور پتھر کی مورتوں کی عبادت کرتے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، رہزنی، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، عیاشی، فحش گوئی، غرض کون سا ایسا گندا اور گھناؤنا عمل تھا جو ان کی سرشت میں نہ رہا ہو۔ چھوٹے بڑے سب کے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام نامی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا اور عرب کی زمین ان کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند کا نام نامی حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس شکم سے تولد ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ملک شام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت قطورہ کے پیٹ سے جو اولاد مدین وغیرہ ہوئے، ان کو آپ نے یمن کا علاقہ عطا فرمایا۔ اولاد اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، اور ان کی اولاد میں خداوند قدوس نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ وہ بہت جلد تمام عرب میں پھیل گئے، یہاں تک کہ مغرب میں مصر کے قریب تک ان کی آبادیاں جا پہنچے، اور جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے، اور شمال کی طرف ان کی بستیاں ملک شام سے جا ملے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک فرزند جن کا نام قیدار تھا بہت ہی نامور ہوئے، اور ان کی اولاد خاص مکہ میں آباد رہی، اور یہ لوگ اپنے باپ کی طرح ہمیشہ کعبہ معظمہ کی خدمت کرتے رہے۔
جس کو دنیا میں توحید کی سب سے پہلی درسگاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہی قیدار کی اولاد میں عدنان نامی نہایت اولو العزم شخص پیدا ہوئے، اور عدنان کی اولاد میں چند پشتوں کے بعد قصی بہت ہی جاہو جلال والے شخص پیدا ہوئے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد پر عیسوی 440 میں ایک سلطنت قائم کی اور ایک قومی مجلس پارلیمنٹ بنائی جو دارالندوہ کے نام سے مشہور ہے، اور اپنا ایک قومی جھنڈا بنایا جس کو لواء کہتے تھے، اور مندرجہ ذیل 4 عہدے قائم کیے جن کی ذمہ داری 4 قبیلوں کو سونپ دی۔ نمبر 1 رفادہ، نمبر 2 سقایا، نمبر 3 حجابہ، نمبر 4 قیادہ۔ قصی کے بعد ان کے فرزند عبد مناف اپنے باپ کے جانشین ہوئے، پھر ان کے فرزند ہاشم، پھر ان کے فرزند عبد المطلب، ایک کے بعد دیگرے ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہے۔ انہی عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ ہے، جن کے فرزند ارجمند ہمارے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جن کی مقدس سیرت پاک لکھنے کا خداوند عالم نے اپنے فضل سے ہم کو شرف عطا فرمایا ہے۔ سیرت النبی پڑھنے کا طریقہ: اس کتاب کا مطالعہ آپ اس طرح نہ کرے جس طرح عام طور پر لوگ ناولوں یا قصہ کہانیوں یا تاریخی کتابوں کو نہایت ہی لاپرواہی کے ساتھ پاکی ناپاکی کی حالت میں پڑھتے رہتے ہیں، اور نہایت ہی بے توجہ کے ساتھ پڑھ کر ادھر ادھر ڈال دیا کرتے ہیں، بلکہ آپ اس جذبہ عقیدت اور والہانہ جوش محبت کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کرے اور سنے کہ اے شہنشاہ دورین، محبوب رب المشرقین والمغربین کی حیات طیبہ اور ان کی سیرت مقدسہ کا ذکر جمیل ہے، جو ہماری ایمانی عقیدتوں کا مرکز اور ہماری اسلامی زندگی کا محور ہے۔ یہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان قابل احترام اداؤں کا بیان ہے جن پر کائنات عالم کی تمام عظمتیں قربان ہے۔ لہٰذا اس کے مطالعہ کے وقت یا سنتے وقت آپ کو ادب و احترام کا پیکر بن کر اور تعظیم و توقیر کے جذبات صادقہ سے اپنے قلب و دماغ کو منور کر کے اس تصور کے ساتھ اس کی ایک ایک سطر کو پڑھنا چاہے اور سننا چاہے کہ اس کا ایک ایک لفظ حسنات و برکات کا خزانہ ہے، اور گویا میں حضور رحمت علم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس دربار میں حاضر ہوں اور آپ کی ان پیاری پیاری اداؤں کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کے فیض صحبت سے انوار حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ابراہیم تجیبی علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مومن پر واجب ہے کہ جب وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرے یا اس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے یا سنے تو پرسکون ہو کر نیاز مندی و عاجزی کا اظہار کرے اور اپنے قلب میں آپ کی عظمت اور ہیبت و جلال کا ایسا ہی تاثر پیدا کرے جیسا کہ آپ کے روبرو حاضر ہونے کی صورت میں آپ کے جلال و ہیبت سے متاثر ہوتا۔ شفا شریف جلد دوم صفحہ 32۔ اور حضرت قاضی علامہ عیاض رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد بھی ہر امتی پر آپ کی اتنی ہی تعظیم و توقیر لازم ہے جتنی کہ آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ چنانچہ خلیفہ بغداد ابو جعفر منصور عباسی جب مسجد نبوی
نبوی میں آ کر زور زور سے بولنے لگا تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کو یہ کہہ کر ڈانٹ دیا کہ اے امیر المؤمنین، یہاں بلند آواز سے گفتگو نہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالی قرآن میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کا یہ ادب سکھایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی نبی کے دربار میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ وَإِنْ حُرَمَتُوا مَيْتًا كَحُرْمَتِ حَيَا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد بھی ہر امت پر آپ کی اتنی ہی تعظیم واجب ہے جتنی کہ آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ یہ سن کر خلیفہ لرزہ بر اندام ہو کر نرم پڑ گیا۔ حوالہ شفا شریف جلد دوم صفحہ 32 و صفحہ 33۔ بہرحال سیرت مقدسہ کی کتابوں کو پڑھتے وقت اور سنتے وقت ادب و احترام لازم ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جب پڑھنا شروع کرے تو درود شریف پڑھ کر کتاب شروع کرے، اور جب تک دل جمعی باقی رہے پڑھتے رہے، اور جب ذرا بھی مکتہٹ محسوس کرے تو پڑھنا بند کر دے۔ بے توجہی کے ساتھ ہرگز نہ پڑھے اور بے توجہی کے ساتھ ہرگز نہ سنے۔ واللہ تعالی هو الموفق والمعین، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔